یہ اس کا فضل سے ملا، اس کے فضل سے۔ احساس پیدا ہونے کا دو طریقے ہیں عام طور پر اگر ڈسکور کیے جائے۔ ایک تو احساس پیدا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو اپنی غلطی اپنی اولاد میں، پھر آپ بھاگتے تو غلط روایت مان لی، پھر احساس پیدا ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ یہ دیکھو گے کہ اپنی غلطیوں کا آپ کوئی نہ کچھ سزا کے طور پر چیز نازل ہوگی، بیماری، پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا، اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو احساس پیدا ہو جائے گا، یا کسی جانے والے کی دعا آپ کو مل جائے تو پھر احساس پیدا ہو جائے گا۔ دعاؤں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اولادوں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان کی سزا کے اندیشے سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بدلے میں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، اچانک مجھے ایک آواز آئی کہ احساس پیدا ہو جائے گا، خود بخود بیٹھے بیٹھے انسان اپنے گرد و پیش کے اندر اپنے حالات میں بدل جاتا ہے۔ اس کا فارمولہ کون ہے؟ اچانک بدل گیا انسان، ایک آواز آئی تو وہ بدل گیا، ایک خیال آیا تو بدل گیا۔ یہ تو اتنا خوبصورت انسان ہے، کبھی آپ اسٹڈی کرو اس کو، اچانک بیٹھے بیٹھے انسان بدل گیا، ایسا بدل جاتا ہے کہ بالکل اس راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو توبہ کا کم خیال آتا ہے جب وہ چاہے، اس کی رحمت ہے، جب نوازنا چاہے تو نواز دیتی ہے۔ اولاد آپ کو دے سکتی ہے، بیماری دے سکتی ہے، ایک حادثہ دے سکتا ہے، اتفاق دے سکتا ہے، کسی قسم کی جو ہے تکلیف دے سکتی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معافی دے، کہیں زلزلے کی لہر گزر جائے، وہ چھپا ہوا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا بڑا کلمہ اونچا بولا جائے گا، ایک زلزلہ گزر جائے گا، تکلیف سے بھی یہ ساتھ پیدا ہو جائے گا، توبہ کے ساتھ پیدا ہو جائے گا۔ جب کوئی دیکھا کہ حالات سے بگڑ رہے، ہاتھ سے گرفت ہو رہے، ضائع ہو رہی ہے، پھر توبہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، والدین کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، کسی اور کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، اچانک بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ توبہ کا جب خیال آ جائے، پہلے تو توبہ کے خیال کو چلانے سے پہلے شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیری مہربانی کہ توبہ کا خیال تو آیا نا، تو توبہ کا احساس جائے، یہ مت سمجھو کہ توبہ کی قبولیت کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ہاں بولے تصرف کے بارے میں، جی تصرف کے بارے میں، تصرف تو کوئی بات نہیں ہے، یہ مضمون نہیں ہے۔ اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں، لسٹ بنا دیں گے، جاج شاہ صاحب آئیں گے تو دے دیں گے لسٹ۔ تصرف کی کتابیں کیا بھائی کدھر ہیں؟ جاج شاہ ہیں ان کے پاس کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کے پاس۔ تصرف پر کتابیں بتاؤ، یہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ ایک ہی کافی ہے، تجربہ معجوب کافی ہے، پوری تصوف پر ہے، تصوف یہ ہے پوری کچھ معجوب ہے۔ میں جس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سائڈ پر آپ کشف معلوم تو پڑھنے پر دوسری سائڈ پر پھر فورس جو کا خیال ہے، ہاں کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے، دوسرے کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ ایک طرف آپ ٹھیک ہے، میں دقت مدرس کیا ہے، ایک آدمی آج نکلتا ہے باہر، خدا نہ خاصا طبیعت کی ناسازی تباہ ہو، کہتے ہیں ادھر ایلوپیتھی کے پاس جاتے ہیں تو یہ اور بولتے ہیں، ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں تو اور بولتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج ہی نہیں کروائے۔ لیکن جس کو بیماری فورس کرے وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف چلا جائے، لیکن گریزہ نہیں ہوگا، وہ آدمی گریزہ ہوگا جس کو تصوف کہتے ہیں، یہ تصوف کہتا ہے، وہ تصوف کہتا ہے، جس نے سفر نہیں کرنا اس کے لیے بڑے نسخے ہیں تصوف کے، سفر کرنے والا جو ہے نا ایک ہی نسخہ استعمال کرے۔ تصوف جو ہے یہ سننے والی بات نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے۔ اب مثلا آپ کے اب جو سمجھ لو تصوف کیا ہے، اپنی عبادت میں رنگ پیدا کرنا محبت کا، بس اتنا کا کام۔ اس کی جو میری تصویر سنتے ہیں وہ الحمدللہ کے لوگوں میں ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فطرتیں بنائی ہیں، 4 طبائع بنائے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے، کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے۔ اس طریقے کا نہیں تو بھائی کمپلیکیشن ہے، کمپلیکیشن ہو آپ کے لیے نہیں ہوگی، آپ پتہ نہیں کر رہے، نہ چلنے والے کے لیے کمپلیکیشن ہے، چلنے والے کے لیے ایک راستہ ہے۔ یہ تو آپ نے جو بھی کروایا وہ تو ایک جسٹ ہے، ہاں سم پورٹن ہے کہ وہ نہ کرو لیا ٹھیک ہے۔ اب اس محبت کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں کون آپ کے اندر ہوگی؟ میں پہلے دن سے ایک بات میں ڈیٹ ہے نا آپ بتایا کہ علم کے طور پر لائبریریوں کے بھرے رہنے کا یہی وجہ ہے کہ علم کے اندر جواب کے اندر سوال بے شمار کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تصوف آپ کا محبت کے ساتھ عبادت میں چلنے کا نام ہے، آپ کا ذاتی کتاب نہ پڑھیں، آپ ذاتی طور پر اس راستے پہ جتنی لگن کے ساتھ چلو گے یہ تصوف ہے۔
تو سبب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر بنا دو، آپ نے آپ کو منفعت بخش بنا دو، اپنے آئیڈیل کو اپنے ریئل کے قریب کر دو، اور آئیڈیل حضور پاک کی ذات ہے، ان کے قریب رہنے کی کوشش کرو. بھئی یہ تجربہ ہے آپ کے لیے. تو سب اگر میں نے بتایا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاضلہ کام کرنے کی خوشی کے جذبات کا نام، کچھ کاریگری کا نام نہیں ہے، تصور کرامتوں کا نام نہیں ہے، کچھ ما فوق الفطرتیت کا نام نہیں ہے، نیا لفظ بنا لو. لیکن یہ ہے کہ اپنا فاصلہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرنے کی خواہش کا نام. اللہ سے فاصلہ کام کرنا عبادت ہے، اور حضور پاک سے فاصلہ کام کرنا یہ تصوف ہے، اور دونوں مقام ایک ہی ہیں، مدعا ایک ہی ہے کہ وہاں سے آپ عرفان لیتے ہو اور پھر آپ اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو، اور اللہ کی عبادت میں عرفان حاصل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے مطابق کام کرو، تاکہ یہ آپ کو آسانی ہے. پھر یہ آدمی جو صحیح ہوتے ہیں جو اپنے علم کو اپنے حاصل کو رضا الہی کے مطابق، یعنی شریعت کے باہر نہ بیان کرے. شریعت بیان بند کر دیا مستقبل کا بند کر، جہاں انہیں منع کر دیا وہاں سے منع ہو، ہونے دو بیان کرنے والے کو. آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا ون فائن مار دیں کہ آپ کو مبارک ہو، اب آپ کا نام تجویز ہو گیا، پاکستان میں آنے والے حالات کا، اب مستقبل کا آپ پر دار مدار ہو گیا. وہ چننے والے نے چن لیا آپ کا کیا ہے، اور آپ سے پیسے بھی لے جائے گا، بیوقوف بھی بنا جائے گا. تو جلدی جلدی سال کے اندر اندر بندے آپ کا نام آنے والا ہے، ستارے کی طرح افق پر نمودار ہوگا، اور آپ اس میں گھر جا کے مبارک دو گے. وہ آیا اللہ مجھے کیا گیا، تو پہلے گاڑی کو جھنڈا لگوا کے رکھ لو، پیسے لے کے چل جائے، خاموش ہو جاؤ. بالکل ایسی بات ہے، نہ انتظار کرو، ہیومن بینگ کے طور پر ایگزسٹ کرو اور خاموش ہو کے ایگزسٹ کر لو. نمایاں ہونے والا ذمہ دار ہو جائے گا، اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ جب تک نہ کرائے کوئی ذمہ دار، آپ خاموش ہو جائے. آپ نے سوال ذاتی تو نہیں رہ گیا. یہ نہیں بولنے کے اس لفظ ہے. اب مطلب بتاؤ، پھر افتے صاحب کی مدد مانگتے ہیں، 2 دن لیتے ہیں. تصوف میں جو دیکھ میں تصوف میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. کون کہتا ہے؟ جس سے نہ ملے کرو، ایک سے ملو. آپ کو میں بات بن جا رہا سمجھ، تلاش کرو نا، انتظار کرو جب تک آپ کو ملا نہیں ہے. باقیوں کی سزا کیوں دیتے ہو آپ؟ یعنی کہ ایک آپ کو شخص ملا جھوٹا، اب اس کے اوپر مگر کیوں جا رہا ہے؟ جھوٹا سمجھ آگے آگے چلو، یا ہوتے قبول کر لو. بہت آسان سی بات. جب تک آپ کے پاس وہ حکمت نہیں آتی، آپ حکیمانہ مشورے نہ دو کسی کو، کیونکہ آپ ابھی راستے میں ہو، تو ابھی راہ گزر میں ہے. چلو تو دیکھو، جب کوئی ایسا آدمی مل جائے آپ کو یا آپ کی تسلیم ہو جائے، آپ پھر دیکھنا کہ آپ کی بات شاید بدل جائے. ہاں ابھی آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ تلاش کریں. جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لو گے تو پھر آپ بتاؤ کہ دوسرے کی کیا بات ہے، پھر آپ ہی بات کرو. جس راستے پر وہ چلا رہا ہے آپ چلو. کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے سفر نہ کرنے والے کو. مسافر کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ سفر جاری ہے. آپ کسی ایک کے کہنے میں آ جاؤ، تلاش کر لو. یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا آپ کو کہ اس لیے آپ آتے ہو، کہ اگر آپ میرے لیے آتے ہو اور یہ تعلق آپ کا میرے ساتھ کیوں ہے، اس کی خیر اناؤنسمنٹ بھی ہم نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ کرو جو میں کہتا ہوں وہ فی الحال مانتے لو نا. آپ بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے؟ ذاتی سوال ہے. ذاتی سوال کوئی ہے تو بتاؤ. آپ تصور کے بارے میں علم نہ بناؤ اس کو. یہ اللہ کے فضل کا راستہ ہے، اور خاموشی سے آپ طے کرتے جاؤ. فالٹ فائنڈنگ بند کر دو. اب کنفیوژن کا نام بھی ہوگا کوئی نا. کنفیوژن کیا ہے؟ تصور کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. محبت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا. محبوب بھی بتائے گا. آپ کہتے ہیں مجھے محبت کی تفسیر بتاؤ. تفسیر کون بتایا آپ کو؟ محبت آپ کا دل بتائے گا، تصور آپ کا روح بتائے گا. آپ علم کے ذریعے تصور دیکھنا چاہتے ہو، یہ کیسے آپ کو ملے گا؟ کہ عبادت کیا ہے؟ یہ پیشانی آپ کی بتائے کہ عبادت کیا ہے. مادی تصور عبادت کا فلسفہ فلسفہ ہے. جب آپ کی پیشانی کے اندر درد ہوا نا، اور خدا کے سجدے کے بغیر درد دور نہ ہوا، پھر آپ کو پتہ لگا کہ عبادت کیا ہے. جب آپ کے اندر کوئی چیز ہضم نہ ہوئی، پھر آپ کہیں گے کہ کوئی غیر چیز آ گئی ہے، خدا آ گیا تیرے غلط کھانا کھایا گیا.
ابھی تو آپ کا جو ہے نا کچھ انٹرسٹ ہے بندے میں ایک علمی طور پر کہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے تو دیکھا جائے نا. تصور ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ اطاعت بالمحبت زندہ انسان کے ساتھ شامل جائے, پھر جو وہ کہے اور پھر وہ مان لیے جائے. وجہ پیچھے ہی ہے جو بلکہ یہ بڑی ضروری بات ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسا علم جو کتاب اور کہتی ہے اور اس میں اور طرح سے بتا دو, وہاں پر کنفیوژن نہ بنو. کنفیوژن بے تعلقی کا نام ہے. جب تک آپ بے تعلق کا کنفیوژن پیدا ہوگا تو ہم نے چننا ہے کیسے چننے, جب بنا لیا تو ایک ہی بنے. پھر چشتی بھی ٹھیک ہے, قادری بھی ٹھیک ہے, دونوں مشق میں ٹھیک ہے. دیکھنے والے کے لیے بڑا فرق ہے دونوں میں, اور کرنے والے کے لیے آرام سے چلتا جائے گا خیر سے. ہندو جو بدھ کے آگے سیدھا کرے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا محبت کا. بحث نہیں, آپ بحث سے نکل جاؤ, یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ لوگوں کی غلطیاں نہ فائنڈ آؤٹ کرو, چھوڑ دیں. تصور کیا ہے, کسی ایک انسان کے ساتھ کہنے کا حکم مانتے ہوئے اطاعت میں چل پڑو. یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں یہاں اپلائی کرنے کے لیے, پتہ نہیں میں اس شعبے میں آپ کا تعلق بنتا ہے کہ نہیں مانتا. اسے طے کرنا ہوتا ہے نا والے بات, طے کرو کہتے ہیں میں آپ کا اس شعبے میں شامل ہوتا ہوں, وہ کہتا ہے میں آپ کو قبول کرتا ہوں, اور یہ سارے واقعات ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں. ہم نے تھوڑا زیادہ رکھا آپ لوگ. سنسی طور پر محبت کے ساتھ چلو, آرام سے دیکھو, پھر آپ کو سمجھ جائے گی بات. میں ایک انداز آپ بتا رہا ہوں علم کا, اور جو کہ آپ کا ورکیبل فارمولہ ہوگا. باقی علم کے تو بے شمار آپ کے انداز ہے, ایسے کنفیوژن تو ہوگا. کنفیوژن ہے ایمنسٹی نالج کی, اویئرنیس بیکار ہے. اور جو چلنے والا ہے اس کو ایک ہی سفر چاہیے, درکار ہے. آپ نے راستے سے باخبر ہوگا اور ہو جاؤ, سفر طے کرو, علم نہ. سب لوگ غلط ہیں تو ان کو ہونے دو, آپ چلتے جاؤ صحیح طریقے سے.